بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہومیو ڈاکٹر صفدر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیو کلینک 99۔ دوستو، آپ نے میری اس سے پہلی والی ویڈیوز کو پسند کیا، میری حوصلہ افزائی کی، کافی اچھا فیڈ بیک ملا، جس کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ دوستو، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، نفسیاتی مسائل اور ان کا ہومیوپیتھک علاج، جس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے عام طور پر پائے جانے والے مسائل اور دیکھیں گے کہ ان کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جس مسئلہ کو ہم ڈسکس کریں گے، سب سے پہلے وہ ہے غصہ یعنی اینگر۔ دوستو، غصہ وہ مسئلہ ہے جس سے ہر دوسرا بندہ دوچار ہے۔ جب ایک فرد شروع میں اس کے حل کو اگنور کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن کے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گھریلو اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں، اور پھر دن بدن مریض مشکلات کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ غصہ کی حالت میں کچھ ایسے فیصلے بھی کر بیٹھتا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں، مگر اس وقت صرف پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ اس مسئلہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں کافی ادویات ہیں، جن کو علامات کی مماثلت کے ساتھ استعمال کر کے ایک بندہ اس مسئلے سے نکل سکتا ہے۔ دوستو، اس مسئلے کا حل جاننے سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ نفسیاتی مسائل پر مشتمل میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آتے ہیں غصہ کے متعلق ہومیوپیتھک ادویات کی طرف۔ کسی فرد کی علامات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق دوائی دیں۔ 30 کی طاقت میں دن میں 3 سے 4 مرتبہ دوائی دیں۔ اگر کسی دوائی کے ساتھ کوئی دوسری طاقت لکھی ہوئی ہو تو اس کو اسی طاقت کی ہدایت کے مطابق دوائی استعمال کروائیں۔ اس میں پہلی دوائی کا نام ہے اسٹیفی سائگیریا۔ یہ دوائی غصہ اور اس کے بعد منفی اثرات جو پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے ایک عمدہ دوائی گنی جاتی ہے۔ اس میں جذبات کے دب جانے کی وجہ سے زبان گنگ ہو کے رہ جاتی ہے، معمولی سی حرکت یا کسی کے معمولی سے الفاظ بھی مریض کے جذبات کو برہم کر دیتے ہیں۔ مریض غصے میں سر سے پاؤں تک کانپنے لگتا ہے، اس کی نیند میں خلل آ جاتا ہے، مریض خود پر قابو نہیں رکھ سکتا اور جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ اب آگے آتی ہے دوسری دوائی، جس کا نام ہے اورم-میٹ۔ اس کے مریض کے ساتھ ایک معمولی سا بھی اختلاف رائے کیا جائے اور اس کی بات کی تردید کی جائے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ تیسری دوائی آیوڈیم ہے۔ یہ 200 پوٹینسی ہے اور یہ صبح شام استعمال کرنی ہے۔ اس کا مریض پرتشدد ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے نزدیک آئے اسے قتل کر دے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ مریض خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ چوتھی دوائی ہے نیٹرم آرسینکم۔ اس کا مریض کنت ذہن ہوتا ہے، معمولی باتوں پر غصہ کھا جاتا ہے، اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا، کھلی ہوا میں اس کی علامات میں کمی ہوتی ہے، جبکہ رات کو اس کی علامات میں تیزی آ جاتی ہے۔ پانچویں دوائی ہے کالی آیوڈائڈ۔ اس میں مریض انتہائی درجے کا چڑچڑا ہوتا ہے، اپنے خاندان، بچوں اور دوسروں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اور ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔ اس دوائی کا مریض گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، 6ویں دوائی ہے ہیپر سلف۔ اس کا مریض جھگڑالو ہوتا ہے، ایسا جھگڑالو کہ اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر کسی خاص موقع پر
या किसी ख़ास फ़र्द की मौजूदगी से हसास होता है और इसको बाइस खलल समझता है। माहौल को बदलने की मुस्तकिल ख्वाहिश करता है, मगर माहौल तब्दील हो जाने पर भी खुश नहीं होता और फिर इसे बेचैनी लगी रहती है। नंबर 7 पे जो दवाई है इसका नाम है क्रोकस स्टाइवा। इसका मरीज़ पुरतशद्दद और गुस्से वाला होता है, मगर थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उसे पछतावा होता रहता है। इससे अगली दवाई है ब्यूफो। इसके मरीज़ को अगर समझने में किसी से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाता है। इससे अगली दवाई का नाम है कैमोमिला। ये बच्चों में गुस्सा की बेहतरीन दवाई है। बच्चा हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, गोद से उतरना नहीं चाहता, हर वक्त नई नई फरमाइशें करता रहता है, मगर जब उसकी फरमाइशें पूरी कर दी जाती हैं तो वो चीज़ लेने से इनकारी हो जाता है और वो उस चीज़ को पटक देता है, जो दूर फेंक देता है। गुस्से के नतीजे में इसे इसहाल या खांसी भी हो सकती है। ऐसे बच्चे को पहले 30 की ताकत में 3 से 4 बार रोज़ाना दवाई दें, 2-3 दिन देखें, अगर उससे बेहतरी नहीं आती तो 200 की ताकत में इस्तेमाल करवाएं और सुबह शाम चंद दिन इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और इससे अगली दवाई है कालू सिंध। ऐसा गुस्सा जो जज्बात के मजरूह होने से पैदा हुआ हो, उसके बायस सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है और असाबी दर्दें भी पैदा हो सकती हैं। ये इस दवाई की ख़ास अलामतें हैं। तो दोस्तों, अगर इस्लामी अक़दार को अपनाते हुए दरगुजर करने की आदत हो जाए तो फिर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।